یہ جو کمیٹیز بنی ہوئی ہیں اس لیول کے اوپر یہ ہماری پہلی میٹنگ تھی، اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ آئندہ میٹنگز جو ہیں وہ بھی ہوتی رہیں گی، فریکوینٹلی ہوں گی، اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر جو لیجسلیشن پرپوز کی جا رہی ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں ایک فیصلہ آج یہ کیا گیا ہے کہ ہماری جو ٹیمز ہیں، ایک ٹیم بنائی گئی ہے، سب کمیٹی بنائی گئی ہے کہ وہ اس تمام لیجسلیشن کے بارے میں باہمی مشاورت سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کرے. کہ یہ فیصلہ ہوا کہ پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ، قومی اسمبلی کے اندر ڈے ٹو ڈے میٹر جو ہوں گے وہ ہم آپس میں ڈسکس کریں گے اور مشورہ کریں گے، چاہے جو بھی چیز ہوگی اس پہ ہم بات چیت کر کے آپس میں باہمی مشورے سے اکٹھے چلیں گے. اس کے لیے ہم نے سینٹ میں جناب کامران مرتضیٰ صاحب اور شبلی فراز صاحب دونوں پہ مشتمل سب کمیٹی بنائی ہے. اس طرح قومی نیشنل اسمبلی میں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اور بیرسٹر گور صاحب، ان دونوں حضرات کے مشتمل، تاکہ یہ وہاں ڈے ٹو ڈے میٹر جو ہوں گے آپس میں ڈسکس کر کے اور باہمی طور پہ پھر اپنی پارٹیوں کو آگاہ کر کے اور پھر ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے تاکہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا اتحاد جو ہے مزید مضبوط ہو. اور انشاءاللہ باقی ہمارے آئندہ اجلاسات بھی ہوں گے اور اسی طرح آگے سلسلہ اب چل پڑا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ ملک میں جمہوریت کے استحکام کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے اور پارلیمنٹ کے صحیح کردار کے لیے ہم مل جل کے کوئی کردار ادا کر سکیں. میں بالکل تائید کرتا ہوں جی انور صاحب کی جو بھی انہوں نے فرمایا ہے. ہماری جو اسٹرگل ہے، کامن اسٹرگل جو ہے وہ آئین کی سپریمیسی کے لیے ہے، جمہوریت کی بقا اور اس کو فردر اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو اتحاد ہے یہ اسٹرینتھن ہوگا اور ہم باہمی مشاورت جو ہے اس کا عمل، اس کو بہت آگے تک لے کے جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے وہ آبجیکٹو جن کا ذکر میں نے کیا ہے، انور صاحب نے بھی کیا ہے، ان کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اور ان کے جلدی حصول کے لیے ہم آپس میں مل کر آگے بڑھیں گے. کوئی سوال ہو تو بتائیے. سر، حیدر شرازی جیو نیوز سے پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا تو موقف آ گیا، لیکن ہمیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا موقف نظر نہیں آ رہا، وہ نظر نہیں آ رہی اسپیس ہمیں، تو اس پر کیا کہیں گے یا پھر ان کی ترجمہ؟ یہ میٹنگ جو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان تھی اور یہ اتحاد کی بات ہے، یہ بھی انہی دو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ چونکہ منڈے کو قومی اسمبلی اور سینٹ کا اہم اجلاس بلایا گیا ہے، آپ دونوں پارٹیوں کے مرکزی ترجمان بھی ہیں، آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ وہاں پہ قانون سازی ہو رہی ہے سینٹ اور قومی اسمبلی میں، کیا یہ کمیٹیاں منڈے سے ہی کام شروع کر دیں گی؟ نہیں، کمیٹیاں میں بھی سنڈے کو ہی آپس میں میٹنگ کریں اور اس پہ بیٹھیں اور اس پہ بات چیت کریں. جو منڈے کو چیز آ رہی ہے پہلے اس پہ بات کر لیں گے، پروگرام بنا لیں گے اور منڈے کو بھی پھر ضرورت محسوس ہوگی تو اسی وقت، جیسے ہم نے کہا نا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ ہم دو حضرات قومی اسمبلی میں اور اسی طرح دو صاحبان جو ہے سینٹ میں، تو ہم نے فوری طور پہ ان کو نامزد کر دیا ہے. وہاں پر پارلیمنٹ کے جو امور ہوں گے یہ دونوں کمیٹیاں، سب کمیٹیاں دیکھیں گی اور پھر جب اپنی اپنی تنظیموں کو آگاہ کریں گی، پھر انشاءاللہ اس پہ ہم عمل درآمد کریں گے. یہ فرمائے گا ظفر ہاشمی دنیا نیوز سے، ایک انٹرویو میں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جی جے یو آئی کو پی ٹی آئی سے بہت تحفظات ہیں اور ابھی تو ان تحفظات کو دور ہونے میں وقت لگے گا اور ہمیں اپنے کارکنان کو راضی بھی کرنا ہوگا. آج کی میٹنگ کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تحفظات آپ کے کس حد تک دور ہو پائے ہیں اور آپ اپنے کارکنان کو راضی کرنے کے لیے کیا لائے عمل رکھتے ہیں؟ کیا میں آج کی میٹنگ ہماری اسی سمت میں جو ہوں پیش قدمی ہے اور انشاءاللہ اور یہ آگے بڑھے گی انشاءاللہ. تحفظات ہو یا نہ ہو، بیسیکلی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ انسان کوشش کرے اگر وہ حاصل نہ کیا جا سکے. اب ہم دونوں اس ڈٹرمنیشن کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی بیٹھیں گے کہ ہم نے وہ تحفظات جو ہیں ان کو دور کرنا ہے اور آئی ایم شیور انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ تحفظات دور کرنے میں کامیاب ہو سکیں. پارلیمنٹ کے اندر تو آپ کے معاملات کی صحت تک آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں، پارلیمنٹ سے باہر اس سے پہلے جو آپ کی بات چیت ہوئی ہے وہ کیوں ناکام ہوئی ہے؟ پہلے تو کوئی بات چیت اس سلسلے میں تو نہیں ہوئی. ملاقاتیں تو اسی لیے ہوئی کہ آج ہم اس سٹیج پہ آ گئے نا جی. پہلی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور ان ملاقاتوں کا آج رزلٹ ہے کہ ہم کٹھے کھڑے ہوئے ہیں اور کٹھے ہماری کمیٹیوں کا آج اجلاس ہوا ہے اور انشاءاللہ اس کو لے کے آگے بڑھیں گے. ہمارا اس سے پہلے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی کہ جس طرح کی تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا اتحاد بنا لیا تھا یا ایسا تھا کہ ہم مل کے روڈوں پہ مارچ کٹھے کریں گے. یہ آج ابتدا ہے اور انشاءاللہ آگے ڈے بائی ڈے جیسے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو آپ لوگوں کے دلوں کی خواہش ہے ہو سکتا ہے پوری ہو جائے.
اچھا یہ بتائیے گا کیا کسی قسم کی گارنٹی مانگی گئی ہے آپ لوگوں کی جانب سے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے گرینڈ الائنس ایک بنایا تھا اور جو ان کا کل جلسہ ہونا تھا وہ انہوں نے ملتوی کر دیا تھا بغیر مشاورت کے. تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو ہم اس گرینڈ الائنس کا حصہ نہیں تھے, ہمیں نہیں پتا ان کی آپس میں مشاورت ہوئی یا نہیں ہوئی یا کیا سلسلہ تھا. واللہ عالم وہ اس کے جو حصے دار ہیں گرینڈ الائنس کے پارٹیاں وہی بتا سکتی ہیں. بہرحال ہم نے کہا نا کہ ہم نے آج ابتدا کی ہے. جب ہم نے ابتدا کی ہے تو ہم نے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں پی ڈی ایم میں کتنی پارٹیوں کو لے کے ہم نے چلایا تھا الحمدللہ. پھر جب ہم چلیں گے تو انشاءاللہ یہ شکایت نہیں نکلے گی. سر آپ کے ساتھ جو ظاہر اپوزیشن کا آلریڈی اتحاد بنا ہوا ان کے جو ترجمان ہیں حمزادہ صاحب بھی موجود ہیں, کس طرح سے جو اتحاد ہے وہ اس میٹنگ کو دیکھتے ہوئے جو چیزیں طے ہوئی ہیں اتحاد کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی, اتحاد کو ہم نے اس میٹنگ سے پہلے آن بورڈ بھی کیا تھا, سب کا رابطہ بھی ہوا ہے, وہ اس سے باخبر ہے. محمود خان سیکریٹری سب جو اس کے سربراہ ہیں ان کے علم میں ہے یہ بات, اور ان کی طرف سے پی ٹی آئی کو تائید کی گئی ہے کہ اگر اپوزیشن پارٹیاں ملک کے اندر جمہوریت کی اس کے لیے عوام کی حکمیت کے لیے, اور اس وقت جو ملک میں عملاً ماشاء اللہ نافذ جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اس چیز کو آگے لے کر ایک کامن ایجنڈے پہ آتی ہے تو الائنس اس کو موسٹ ویلکم کرے گی. رؤف حسن صاحب اور حسن قاری صاحب یہ بتائیے گا کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا پارلیمان کے اندر اتحاد ہو گیا ہے چونکہ نامینیشن ہو گئی کمیٹیوں کی, اس پہ دونوں ذرا پارٹیاں موقع ہم نے پا بڑا کلیئرلی, میں نے بھی اور انور صاحب نے بھی بات کی ہے اس کے اوپر کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم باہمی مشاورت سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے اور اس کے لیے سب کمیٹیز بنا دی گئی ہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ اپنا کام کریں گی, کام کرنا شروع کریں گی تو راستے کھلیں گے, راستے نکلیں گے اور ان راستوں کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے. حمزادہ صاحب آپ نے ابھی کہا کہ جگزیش صاحب, انور صاحب کی بات سن لیجیے. دیکھیے بات سنیں. بات یہ ہے کہ ہم نے یہ پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے اور آج بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم اور یہ دونوں اپوزیشن پارٹیاں ہیں اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو اس کو خالصتاً اس کو باوقار بنائیں اور جمہوریت کے لیے مل کے کام کریں. میں تھوڑا سا ایک جملہ آگے بھی کہوں گا رؤف صاحب سے کہ ہم وزیر اعظم صاحب کے اختیارات کے لیے بھی کوشش کریں گے کہ ان کو بااختیار بنایا جائے تاکہ وزیر اعظم قومی وزیر اعظم نظر آئے. تو انشاءاللہ ہم اس پہ مل کے چلیں گے, آگے کام ہوگا اور اسی جملے کو آپ کافی سمجھیں. لیکن سر اس میں ایک اور ابھی آپ نے کہا کہ جگزیش صاحب کا اعتماد ہے, ٹھیک ہے, لیکن جگزیش صاحب کی ایک موقع پر خواہش تھی, انہوں نے ذکر بھی کیا کہ مولانا فضل الرحمان اتحاد میں شامل ہوں اور اسٹرینتھ ہوگی ہماری. کیا وہ اتحاد میں شامل ہونے کے لیے آپ نے کوئی بات کی ہے ان سے؟ دیکھیے تمام آپشنز کھلے رکھ کے ہم آگے بڑھیں گے اور جب ساتھ مل کے کام کریں گے تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے وہ راستے نکلتے آئیں گے ان کو انشاءاللہ. یہ فرمائیے گا کہ ایک بات کر سن, میں یہی رؤف صاحب کو میں سیکنڈ کروں گا کہ یہ تو اب جس طرح اسلم غوری صاحب نے بھی کہا کہ یہ ابتدائی ملاقات ہے, اب اس میں ہم اتنے سارے نتائج اخذ نہیں کر سکتے. وی ہیو جسٹ اسٹارٹ اور پروسیڈنگس. انشاءاللہ جو بہتری ہم دیکھ رہے ہیں اور جو بہتر ماحول دیکھ رہے ہیں اور آج جس طرح ایک پازیٹیو ماحول میں ملاقات ہوئی ہے اور چیزیں آگے بڑھائیں گے تو اس کو آگے بڑھائیں گے اور راستہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کا معاملہ آتا ہے تو اس پہ آپ دونوں کا کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیا مل کر اس پر لائے عمل طے کریں گے یا اپنی جی کمیٹیاں انہی معاملات کے لیے بنائی گئی کے لیے یہی بنی ہے, انہی معاملات کے لیے اور سنڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی پہلی میٹنگ بھی ہو رہی ہے.